لیے؟ تو 2020 میں پہلے شروع ہوا تھا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، اور اب جا کے نادرا اب پورے ملک میں ہے کہ اگر آپ سب ایک یونائٹڈ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی جیسے ڈویژن ہوگا شریعت کے طور پر ہم ڈویژن کرنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایسٹس کا، اب وہ موویبل ہوتے ہیں وچ مینس بینک اکاؤنٹس ہو گئے، اسٹاکس ہو گئے وغیرہ وغیرہ، گاڑیاں ہو گئیں، یا پھر اموویبل جو ہوتے ہیں پراپرٹی یا لینڈ، گھر بلٹ اپ ہاؤسز آلسو. تو اس میں آپ ایک آرام سے ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں نادرا پر، اور اس کے 1 مہینے کے بعد وہ حصہ ہو جاتا ہے. اٹ از ویری ایزی. اور 1 مہینے بعد ہو جاتا ہے نا مسئلہ؟ لیکن نہیں ایک منٹ، لیکن بات یہ ہوتی ہے مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ ایک یونائٹڈ نہیں ہوتی، فرنٹ نہیں ہوتی فیملی کی، کوئی بیچنا چاہ رہا ہوتا اور کوئی نہیں چاہ رہا اور ہوتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو مجھے میرے والد صاحب نے ان کی حیاتی میں کہا تھا کہ تو یہ آپ کا ہی ہے، ہاں، اور یہ اور اب میرا ہی ہوگا، یا میں اس گھر کو ایک وہ گفٹ ڈیڈ بھی بنوا لیتے ہیں خود بخود. وہ کہتے ہیں کہ یہ گفٹ ڈیڈ، جبکہ میں نے سنا ہے کہ خالی گفٹ ڈیڈ سے نہیں ہوتا، آپ کو جا کر ادارے میں جا کر آپ کو پہلے اس کو اسٹیمپ کروانا پڑتا ہے، پھر وہ جو ہے آپ کے نام ہوتا ہے. تو جو اپنے گفٹ ڈیڈ کی بات تھی وہ ہوتا ہے یہ کہ کچھ ایسے، اب اگر ہم تھوڑا سا جائیں قانون کی طرف، کہ اگر میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے جو اگر میرے شوہر زندہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے زندہ بالفرض، تو وہ پھر میری بیٹیوں کو سارا حصہ نہیں جائے گا شرعی طور پر، اور سکسیشن ایکٹ کے تحت کیا ہوگا کہ میرے بھائی بہنوں کو پھر وہ بقیہ حصہ میری جائیداد کا بٹا جائے گا، ان میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس سیناریو میں کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی حیاتی میں ہی اپنی بچیوں کے نام اپنی جو پراپرٹی ہے یا جائیداد ہے اس کو میں گفٹ ڈیڈ کر سکتی ہوں. اس کو جا کے لیکن رجسٹر گفٹ ڈیڈ کرنا پڑتا ہے. تو جی اگر ایک دفعہ رجسٹر ہو جائے پھر اس کو کوئی چیلنج مطلب کر سکتے ہیں، بٹ اگر فار ایگزامپل نہیں ہو تو اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اکثر ایک فیوریٹ بچہ ہو جاتا ہے اور دوسرا فیوریٹ بچہ نہیں ہوتا، یا ایک کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ میری حیاتی میں ایک بڑے بیٹے کو جو ہے ساری جائیداد کا مالک بناؤں تاکہ وہ میرے بعد جو ہے اب اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دی کہ میرے بعد یہ جو بٹوارا ہوگا یہ جائز طریقے سے اور صحیح طریقے سے یہ پھر کر دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ امانت کا کیا ہوتا ہے. بس یہ بڑی بہت ٹریجڈی کی باتیں ہیں. یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کے حوالے سے جانیں گے قاضی صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں اور افطار لاؤنج میں. آج ہم بات کر رہے ہیں خاندان کے حقوق کے حوالے سے. سب ویری واسٹ سبجیکٹ، لیکن جس حد تک ہو سکتا ہے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، کیونکہ جائیداد کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ابھی ہم نے بریک سے پہلے جو بات کی تھی کہ کسی ایک بچے کے نام پر جو ہے گفٹ ڈیڈ کر دی جاتی ہے، یا ایک بچے کے نام پہ جائیداد کر دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے میرے جانے کے بعد اس کو جائز طریقے سے اپنے بہن بھائیوں میں بانٹنا ہے. وہ امانت ہو جاتی ہے، اس امانت میں کبھی کبھار خیانت بھی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ذرا جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. اسلام کا قانون وراثت ہے جی، اور وہ قانون وراثت LLB میں بھی پڑھایا جاتا ہے، LLM میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ میں استاد رہا ہوں LLM کا، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، اور لاء کا بھی گریجویٹ رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو قانون وراثت ہے اس میں تقسیم کا عمل جو میڈم نے تفصیلی طور پر بتایا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جس کا جو حق ہے وہ اسے دینا چاہیے. اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں تو ان چاروں میں کیسے تقسیم ہونا ہے، اگر آپ کی بچیاں ہیں تو ان میں کیسے تقسیم ہونا ہے، یہ قانون وراثت میں موجود ہے. اصل بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سارا سمیٹ کے اگر آپ نے ایک کو دے دیا تو احساس محرومی پیدا کیا اپنے پورے خاندان کے اندر. وہ خاندان کبھی جڑ ہی نہیں سکتا جس خاندان کے اندر ایسی وصیت ہو کہ جس میں دوسروں کی حق تلفی ہو. اور یہ جو آگ کرنے کا تصور ہے نا، یہ قانونی اعتبار سے جو بھی ہو، وہ تو ظاہر ماہرین قانون بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو عام سا آدمی ہوں، لیکن یہ ضرور مجھے معلوم ہے کہ یہ آگ کا تصور قانون کے اندر کہیں نظر نہیں آتا، نہیں ہے نا، اور نہ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. تا وقتے کہ اس کی ریزنز ہوں وہ بیان کر کے اس پر وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو سمجھایا جائے، اس کی جو فیملی کاؤنسلنگ ہے وہ کی جائے اور اس کو بتایا جائے. اب
ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ باپ کینسر سے مر رہا ہے یا اس کی جائیداد ہے، یا پھر باپ مر چکا اب ماں ہے لیکن اس کی جائیداد ہے اس کے نام پر ہے جو شوہر کی طرف سے آئی. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. اماں تم اس پہ سائن کر دو، اماں تم رجسٹرار کے یہاں چلو، اماں مر رہی ہے بیچاری آخری سٹیج پر ہے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج بستر مرگ پہ ہے کل میں بھی ہوں وہاں پر. تو جس کا حق بنتا ہے چاپلوسی کر کے یہ کر کے نہیں. اللہ رسول نے جو متعین کر دیا تو آپ اور ہم کون ہیں؟ how would you interpret your rights according to law of convenience and you would be addressing through municipal law. تو میونسپل لا تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، فیملی لا بھی سپورٹ نہیں کرتا. تو آپ اس میں جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دیتے ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اس جائیداد کے لیے. اور وہی جو بات ہے شداد کی جنت کی، آپ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد اس میں قدم بھی نہیں رکھ پاتے، اس سے پہلے مر جاتے ہیں، تو فائدہ کیا؟ اچھا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جھوٹ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے. جی مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ قانون کو مطلب اس طرح سے بنا دیتے ہیں. پہلے تو مطلب سمجھنا چاہیے نا کہ کس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ کے اوپر کیا کہیں گے، اتنا جھوٹ بولے جاتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال سے ایک بہت ہی انڈر لائنگ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جہاں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں. بالفرض آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اسد آپ کہاں ہیں، اب میں گھر پہ ہوں، نکلنے والا ہوں، میں نے آپ کو کہا میں راستے میں ہوں، آئی ایم جسٹ ریچنگ. یہ بھی جھوٹ ہے. بالکل صحیح. ابھی آپ ٹھیلے پہ گئے، آپ نے ان کو کہا کہ مجھے اتنے اس طریقے سے مجھے پھل چاہیے، وہ تول ہی رہا ہے، ابھی ترازو پورا بھی نہیں ہوا، اٹھا کے اس نے آپ کو کہا سر یہ ہو گیا. یہ چھوٹے جھوٹ جو ہوتے ہیں وہ کلمینیٹ کرتے ہیں آپ کے بڑے جھوٹ میں، اور جو اب اس حد تک ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جھوٹ تو آپ اپنی طرف سے بول لیں گے، لیکن جو سچ ہے، جو فیکٹ ہے، وہ فیکٹ ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہو سکتا. ایک کیس ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے بہت دفعہ، کٹہرے میں وٹنس آئے، ان کی ایویڈنس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا، اور اگر میں سچ نہ کہوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پہ آئے. وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ ایویڈنس ہو گئی. اسی کیس میں دوسری پارٹی آ کے یہی جملہ کہہ کے کچھ اور کہہ رہی ہے. سچ دونوں کو پتا ہے کیونکہ دیٹ از اے فیکٹ، جو سچ ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ جملہ کہہ کے جھوٹ بول رہے ہیں. سو یہ تو آئی تھنک کہ پوری سوسائٹی کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ یاد رکھیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمارے ریلیجن میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے گناہ کبیرہ، تو وہ اگر آپ رکھیں، لیکن وہی اسی لیے اللہ نے گناہ کبیرہ بولا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کتنے زیادہ معاشرہ برباد ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کی طرف آ جاتا ہے. تو جھوٹ سے ایک ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ اجتناب کیا جائے. اچھا یہاں پر ہم جو بات کر رہے تھے ابھی فیملی کی اور خاندان کی، ہمارا بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، پسند کرنا ہے، محبت کرنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے کو بنانا ہے اور اسلام کے ذریعے بنانا ہے، تو وہ اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ جس پہ میاں بیوی کے حقوق، سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیے ہوئے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ انسان پتہ نہیں کس طرف کھو جاتا ہے، کون سی راہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ چیزیں بھول